اب میں آپ کے محبوب خطیب استاد محترم علامہ انتصار حیدر جعفری صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ زیب منبر ہوں اور اپنے خیالات عالیات سے ہمیں نوازیں۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہ نواز ہمارے دیگر بلند تر صلوات۔ بس ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عبادات کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ آپ سب سے التماس ہے مجلس کی ابتدا میں اس ادارے کے مؤسس و بانی، مدارس اہل بیت کے مؤسس و بانی سرکار علامہ مفسر قرآن استاد معظم سرکار علامہ شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خانوادہ محترم کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا غافر السیئات، انکا علی کل شیء قدیر۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد،
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الصلوات. أما بعد فقد قال الحكيم في كلامه المتين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. برادران ایمانی، مومنین کرام، سروران معظم، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کا اس فرش عزا پہ حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پہ قبول فرمائے. بانیان نے جس خلوص سے اس فرش عزا کا اہتمام فرمایا ہے، خالق و مالک اللہ بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کی تمام تر زحمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. برادران نے بطور خاص اپنی حاجات کے لیے اس مجلس کے ذریعے التماس دعا کہا ہے. جو احباب، جو برادران رابطہ کر رہے ہیں یا رابطہ کرتے ہیں اس ادارے کے ساتھ اور مجلس کے ذریعے اپنی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق و مالک اللہ ان سب کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے، آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. ہم نے گزشتہ دو مجالس میں ایک نکتہ اور ایک مطلب اپنی گفتگو کے محور کے طور پہ عرض کیا، اور وہ یہ ہے کہ کربلا کو سمجھنے کے لیے نہضت کربلا، تحریک کربلا اور مقصد حضرت امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے سب سے بہتر راستہ اور طریقہ یہ ہے کہ خود آقا سید الشہداء کے نورانی کلمات کا مطالعہ کیا جائے کہ 28 رجب سے لے کر اپنی شہادت کے
کچھ لمحے پہلے تک آقا سید الشہداء نے ہدایت کے لیے کلمات بھی ارشاد فرمائے ہیں، اور اپنی اس الہی تحریک اور نہضت میں مختلف مواقع پر خطوط بھی تحریر فرمائے ہیں، اور ان خطوط میں، ان فرمائشات میں، ان بیانات میں اپنے مقصد قیام کو بھی واضح فرمایا ہے، ہدف کو بھی واضح فرمایا ہے کہ گھر سے نکلنے کا، مدینہ سے نکلنے کا، مکہ کو چھوڑنے کا مقصد اور اس ساری تحریک کا مقصد کیا ہے، یہ آقا سید الشہداء نے بیان فرمایا۔ نہ فقط آقا سید الشہداء نے بلکہ شہادت حضرت ابا عبداللہ الحسین کے بعد آقا سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام اور عقیلہ بنی ہاشم علیہ السلام نے جو اس تحریک کو آگے بڑھایا اور مقصد حضرت امام حسین کو لے کے آگے بڑھے، تو اس تحریک کو تب تک صحیح طور پہ نہیں سمجھا جا سکتا جب تک ان خطبات کو بھی شامل نہ کیا جائے جو آقا سید سجاد نے اور عقیلہ بنی ہاشم نے بازار میں، دربار میں، کوفہ میں اور شام میں ارشاد فرمائے۔ ایک معنی میں یہ جملہ یوں میں عرض کر سکتا ہوں کہ نہضت کربلا کے مکمل ہیں وہ خطبات جو آقا سید سجاد نے اور عقیلہ بنی ہاشم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ خود ان کا یہ قدم اور یہ اقدام اور اس حسینی قافلے کو لے کے آگے بڑھنا وہ مکمل ہے اور مکمل کرتا ہے اس الہی تحریک کو، اور دوسرا وہ خطبات جو ارشاد فرمائے وہ بھی مکمل ہیں اس الہی تحریک کے لیے، اور اس تحریک کو میں اور آپ صحیح طور پہ سمجھ سکتے ہیں اگر ہم ان خطبات کا بھی مطالعہ کریں۔ ایک لمحے کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر فرض کریں کہ ہم واقعہ کربلا کے بعد آقا سید سجاد علیہ السلام اور عقیلہ بنی ہاشم اور یہ اسیروں کا جو قافلہ ہے اس کو ایک لمحے کے لیے ذہن سے ہم نکال دیں اور کربلا کے اس الہی تحریک اور الہی نہضت کو وہیں کربلا پر روک دیں، فرض کر رہے ہیں ایک لمحے کے لیے، تو ظاہری اعتبار سے تو، دنیاوی اعتبار سے تو دنیا والے یہی کہیں گے کہ ظاہری اعتبار سے آقا حسین کی شہادت ہو چکی ہے اور دنیا کے حساب سے وہ شہید ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، اور دنیا کے لحاظ سے نعوذ باللہ ہم عقیدہ نہیں رکھتے یزید ظاہری طور پر فتح مند ہو گیا، جبکہ حقیقت میں وہ فتح مند نہیں ہوا۔ لیکن اگر وہیں پہ رکا جائے، اس تحریک کو آگے لے کے چلے ہیں اور اس تحریک اور مقصد کو آگے لے کے چلے ہیں آقا سید سجاد علیہ السلام اور عقیلہ بنی ہاشم اور اسیروں کا یہ قافلہ، لہذا جہاں پر آقا سید الشہداء کے خطبات کی تلاوت، ان کے مکتوبات کی تلاوت اور ان کی اس نورانی سیرت کا مطالعہ ہمیں مقصد کربلا کو سمجھنے میں مددگار بنتا ہے، وہیں شہادت حضرت ابا عبداللہ الحسین کے بعد اسرا کے جو بیانات ہیں بطور خاص سید سجاد اور عقیلہ بنی ہاشم علیہ السلام، وہ بھی ہمیں مقصد کربلا کو سمجھنے میں مددگار بنتے ہیں۔ یہ تمہید ضروری تھی تاکہ بعد والی گفتگو ہمارے لیے نسبتاً اس کی طرف بڑھنا آسان ہو جائے۔ اب دو تین فرامین میں آپ کی خدمت میں پہلے مرحلے میں آقا سید الشہداء کی عرض کرتا ہوں کہ آقا نے کیا کیا ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد گفتگو کے اگلے مرحلے کی طرف منتقل ہو جاؤں گا۔ اگر آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں تو بلند آواز سے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ بصرہ کے جو سرکردہ افراد ہیں، بصرہ کے اشراف کہہ لیجئے، قابل ذکر افراد کہہ لیجئے، جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت ہے، ان کے نام آقا سید الشہداء نے خط لکھا ہے، اور اس خط کا اگر ہم مطالعہ کریں تو مقصد قیام حسین کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ خود آقا لکھ رہے ہیں، کیا فرمایا؟ ان السنت قد امیتت، ان السنت قد امیتت وان البدعۃ قد احییت ان تسمعوا قولی اہدکم سبیل الرشاد والسلام۔ یہ ایک جملہ ہے آقا کا بصرہ والوں کے نام جو خط لکھا ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، طلاب تشریف فرما ہیں۔ یہ اب موقع نہیں ہے کہ میں
ان ساری باتوں کی طرف بڑھوں کہ جو عربی قوانین کے اعتبار سے یہاں کون سا صیغہ استعمال ہوا، کون سا باب استعمال ہوا. مختصر عرض کر رہا ہوں. ان السنت قد امیتت، امیتت کا ترجمہ جو کیا جائے گا سنت کو دفن کر دیا گیا ہے. ایک دفعہ ہے خود بخود دفن ہو گئی ہے، خود بخود متروک ہو گئی ہے، نہیں، یہ نہیں کہا. ان السنت امیتت، سنت کو دفن کر دیا گیا ہے، سنت کو ترک کر دیا گیا، اس قدر ترک کیا گیا ہے کہ گویا کہ سنت کا وجود نہیں ہے. وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ، اور بدعت کو زندہ کیا گیا ہے، بدعتوں کو رواج دیا گیا ہے. سنت کو مار دیا گیا ہے، بدعتوں کو رواج دیا گیا ہے. آگے فرمایا کہ اگر تم میری بات پہ کان دھرو گے، میری بات سنو گے اور میری بات کو سن کر میری بات پر عمل کرو گے، صرف سننا نہیں ہے، سن کر عمل کرو گے، اہدکم سبیل الرشاد، فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کر سکے میں فرزند پیغمبر ہوں، میں حسین ابن علی ہوں، میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں. اگر میری بات سنو گے اور میری بات کی پیروی کرو گے تو شک نہ کرنا کہ ہدایت کے راستے پہ میں ہی لے کے جاؤں گا. اہدکم سبیل الرشاد، ہدایت کا راستہ، فلاح کا راستہ، عاقبت بخیر ہونے کا راستہ، نجات اخروی کا راستہ، دنیا کی سعادت اور اخروی نجات کا راستہ. آقا فرما رہے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، وہ میں ہوں. میری بات سنو. سنت کو مار دیا گیا، بدعتوں کو رواج دیا گیا، اب میری طرف پلٹ آؤ اور میری بات کو سنو، اس پر عمل کرو، ہدایت تمہیں میرے دروازے سے ملے گی. خب باقی سارے فرامین آقا سید الشہداء کے اپنی جگہ، ہر فرمان اہمیت رکھتا ہے. میں ایک طالب علمانہ حیثیت سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر صرف اسی ایک مکتوب کو پڑھا جائے، اس پر غور کیا جائے اور اس کا تجزیہ اور تحلیل کیا جائے، خود اسی ایک مکتوب سے مقصد قیام امام حسین علیہ السلام سامنے آ جاتا ہے. سنت مار دی گئی. خوب، سنت مار دی گئی، پہلے سنت تلاش کی جائے گی کہ سنت کیا تھی جسے مار دیا گیا، دفن کر دیا گیا. سنتوں کو تلاش کیا جائے گا. پھر یہ تلاش کیا جائے گا کہ سنتوں کو اگر دفن کیا ہے اور نابود کیا ہے تو وہ کون افراد ہیں کہ جنہوں نے سنتوں کو نابود کیا ہے، ان کو تلاش کیا جائے گا. بدعتوں کو رواج دیا گیا ہے، اور بدعت کسے کہتے ہیں؟ مکتب حسین ابن علی میں بدعتوں کو تلاش کیا جائے گا. کیا کیا بدعت ہے جس کے بارے میں آقا امام حسین فرما رہے ہیں کہ بدعتوں کو رواج دیا گیا ہے. اگلے مرحلے پر رواج دینے والے کون ہیں؟ یہ بھی یہاں سے ہی نکلے گا کہ یہ بدعتیں جن کو رواج دیا گیا ہے اس تاریخ میں دیکھیں کہ بدعتوں کو رواج دینے والے کون تھے. اور اگلا جملہ فرمایا ان تسمعوا قولی، اس سے بھی بہت بڑا پیغام نکل رہا ہے. اگر تم میری بات کو سنو گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ حجت خدا بھی اس وقت الہی ذمہ داریوں کو پوری کرتی ہے کہ جب وہ بلائے اور اس کی آواز پہ لبیک کہا جائے. ورنہ حجت خدا اگر ارشاد فرماتی ہے اور لوگ اثر نہیں لیتے تو حجت خدا نے انہی لوگوں کے ذریعے کام کرنا ہے، وہ تو اپنی الہی ذمہ داری پوری کر رہی ہے. لیکن ان قوانین الہی کو معاشرے میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہی معاشرے کے افراد ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ کلمہ گو ہیں، انہوں نے عمل کرنا ہے اس پر. ان تسمعوا قولی، اگر میری بات کو سنو اور میری بات پر عمل کرو، ترتیب اثر دو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں تمہیں ہدایت کی راہ پہ لے کے جاؤں گا. یہ ایک فرمان کافی ہے مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے. ایک مکتوب یہ جو بصرہ والوں کے نام پہ ہے. عظمت خاندان زہرا پہ صلوات پڑھیے بلند آواز سے. اور پھر آگے دیگر فرامین کی طرف اگر بڑھیں تو یہ بھی آقا سید الشہداء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اما ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه. خوب، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے نہیں روکا جا رہا؟
حق پر عمل نہیں ہو رہا، حق سے دوری اختیار کی جا رہی ہے اور باطل سے روکا بھی نہیں جا رہا. اس کا سابقہ، اس کا لاحقہ، اس کا تتمہ، اسی پر اگر غور کیا جائے تو یہ کافی ہے مقصد قیام امام حسین کو سمجھنے کے لیے. تیسرا مرحلہ، یہ شہادت سے پہلے توجہ چاہوں گا یہاں پر، اور یہ جو ابھی عرض کرنے جا رہا ہوں چونکہ یہ گفتگو کے بعد والے یا کل والے حصے سے مربوط ہے، لہٰذا اس پر آپ کی خاص توجہ کی ضرورت ہے. ممکن ہے آج ہی اس مرحلے تک پہنچ جائیں اور عین ممکن ہے کہ کل وہ خطبے کا حصہ پڑھا جائے، لہٰذا اس کو آج خوب غور سے سماعت فرمائیے. اپنی شہادت سے پہلے آقا سید الشہداء علیہ السلام نے لشکر اعداء کو مخاطب کیا، دشمنوں کو مخاطب کیا، اور ظاہر ہدایت کے لیے مخاطب فرما رہے ہیں. اور مخاطب کر کے یہ کلام ارشاد فرمایا، کہا کہ یا ویلکم لم تقتلونی. توجہ فرمائیں، یہ فرزند پیغمبر ہیں، یہ انداز کم ملتا ہے آقا سید الشہداء کے کلمات میں اور فرامین میں. اس طرح کا انداز، وائے ہو تم پر، وائے ہو تم پر، دشمنوں کو کہہ رہے ہیں وائے ہو تم پر، لم تقتلونی، کیوں میرے قتل کے در پہ ہو. توجہ فرما رہے ہیں، وائے ہو تم پر، کیوں حسین ابن علی کے قتل کے در پہ ہو. یہ فرمایا، اس کے بعد کچھ چیزیں ذکر فرمائیں، اس کے بعد کچھ چیزیں ذکر فرمائیں. کہا تم جو میرے قتل کے در پہ ہو، کیا میں نے سنت مصطفیٰ میں تبدیلی کی ہے؟ سنت مصطفیٰ میں نے کوئی تبدیلی کی ہے جس کی وجہ سے تم میرے قتل کے در پہ ہو؟ یا کوئی حکم خدا ایسا ہے جس حکم خدا کی تبدیلی کا میں باعث بنا ہوں؟ آیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے حکم خدا کو تبدیل کیا ہے؟ ایسا ہے. اور تیسرا جملہ، ام علی جرم فعلتو، کیا کوئی جرم ہے؟ نعوذ باللہ، معصوم ہے، حجت خدا ہے، دشمن کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں ام علی جرم فعلتہ، کیا میں نے کوئی جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ اس ارتکاب، نعوذ باللہ، اس ارتکاب جرم کے نتیجے میں تم میرے قتل کے در پہ ہو. اور اگلا جملہ فرمایا ام علی حق ترکتہ، کیا تم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کسی کا میری گردن پر کوئی حق ہے اور میں نے اس کا وہ حق ادا نہیں کیا؟ کوئی ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہے؟ سنت میں تبدیلی ہے، نعوذ باللہ حکم خدا میں تبدیلی ہے، کسی جرم کا ارتکاب ہے، کسی کے حق کی میں نے پاسداری نہیں کی، کیا ہے جس کی وجہ سے میرے قتل کے در پہ ہو؟ جب یہ سنا نا تو کہا کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. نہ آپ نے سنت میں تبدیلی کی ہے، نہ آپ نے حکم خدا کو ترک کیا ہے، نہ آپ نے کوئی جرم کا ارتکاب کیا ہے، نہ ہمارا حق کوئی آپ نے کھایا ہے، نعوذ باللہ. ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، پھر کیوں میرے قتل کے در پہ ہو؟ توجہ چاہوں گا. جواب میں فرمایا بغضا لابیک علی ابن ابی طالب. حسین ابن علی، ہم جو تیرے قتل کے در پہ ہیں، اس کی جڑیں اور اس کی بازگشت تیرے بابا علی ابن ابی طالب کی طرف ہے. تیرے بابا علی کا بغض ہمارے دل میں اس قدر ہے کہ اس بغض اور کینے کی وجہ سے ہم تیرے قتل کے در پہ ہوئے ہیں. اور اگلا جملہ جو بعض منابع میں نے دیکھا، وہ جملہ اس بعد والے خطبے کی طرف جو اگلی گفتگو کا حصہ ہے وہ اس سے مربوط ہو جائے گا. بغضا لابیک علی ابن ابی طالب. اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا وَمَا فَعَلَ بِأَشْيَاخِنَا بِبَدْرٍ وَحُنَيْنٍ. اور یہ سارا اس عمل کا انتقام ہے کہ جو تیرے بابا نے بدر و حنین میں ہمارے آباء و اجداد کو قتل کیا تھا. وَمَا فَعَلَ بِأَشْيَاخِنَا بِبَدْرٍ وَحُنَيْنٍ. تیرے بابا نے جو بدر اور حنین میں ہمارے آباء و اجداد کو مارا تھا، ہم اس کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں؟ تیرے قتل کے در پہ ہیں. خوب، یہ فرامین سرکار سید الشہداء، مکتوبات سرکار سید الشہداء، اور بہت ساری چیزیں ابھی پیش نظر ہیں. ظاہر ہے وقت کی قلت کو پیش نظر رکھ کر وہ ساری چیزیں بیان نہیں کی جا سکتی. حتیٰ اپنی محفل میں تاسوعہ، شب عاشور ہے،
اور شب تاسوعہ ہے، آقا نے بہت سارے افراد سے کہا کہ میں بیعت اٹھا رہا ہوں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، یہ ارشاد فرمایا آقا نے۔ اور وہاں پر جو رہنمائیاں فرمائی ہیں، یہ ہر عمل آقا سید الشہداء کا، ہر فرمان آقا سید الشہداء کا، ہر تحریر آقا سید الشہداء علیہ السلام کی، یہ مقصد کربلا اور نہضت کربلا کو سمجھنے کے لیے بنیاد رکھتی ہے۔ اس کی بنیاد پہ سمجھا بھی جا سکتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ اپنے وظائف کا اور ذمہ داریوں کا تعین بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور پہلی مجلس کا جملہ یہاں پر تکرار کر دوں، مقصد قیام امام حسین، نہضت کربلا، تحریک کربلا، یہ کسی ایسے فرد کی بنیاد پر اس کے اسباب کو تلاش نہیں کیا جا سکتا جس کو اپنے آپ کے حالات کا بھی پتہ نہیں ہوتا اور وہ اٹھ کر کہے کہ مقصد قیام امام حسین یہ ہے۔ آپ کون ہیں کہ حجت خدا کو سمجھیں، حجت خدا کی اس درایت کو سمجھیں، حجت خدا کے اس منصب کو سمجھیں اور کہیں کہ حسین اپنے گھر سے اس لیے نکلے تھے اور اس کے لیے نکلے تھے؟ نہیں، یہ آقا امام حسین نے خود ارشاد فرمایا ہے اور اپنے نورانی کلمات اور خطبات میں ارشاد، اور بہترین رہنمائی اس میں میری اور آپ کی موجود ہے۔ خاندان زہرا پر بلند تر صلوات پڑھیے۔ اور آج کی گفتگو کا جو پہلا حصہ تھا، تمہیدی حصہ، اس میں یہ عرض کیا کہ مکمل خطبات سرکار سید الشہداء، مکمل مقصد سرکار سید الشہداء وہ خطبات کوفہ و شام ہیں جو آقا سید سجاد نے اور عقیلہ بنی ہاشم نے ارشاد فرمائے، ان کو مکمل کہا جائے گا۔ ان کی بنیاد پر مقصد کربلا کی اور ہدف آقا سید الشہداء کی بہتر تفسیر اور بہتر تشریح ہمارے سامنے آئے گی۔ اس کے بغیر صحیح معنوں میں کربلا کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ البتہ یہ بات پیش نظر رہے اور ہے الحمدللہ، یہ بات قابل غور بھی ہے اور قابل توجہ بھی، کہ خطبات کی جو کربلا کے بعد ارشاد فرمائے گئے وہ نوعیت مقام کے اعتبار سے مختلف ہے۔ مقام کے اعتبار سے کربلا میں اگر کوئی گفتگو کی ہے وہ انداز اور ہے، اور کوفہ میں جا کر اگر کوئی گفتگو کی ہے تو اس کا انداز کوئی اور ہے، اور شام میں جا کر اگر کوئی گفتگو کی ہے تو اس کا انداز کوئی اور ہے۔ اور کوفہ اور شام سے پلٹ کر اس خانوادہ عصمت و طہارت نے اگر مدینہ آ کر اگر کوئی گفتگو کی ہے تو اس کا انداز کچھ اور ہے۔ یہ قابل غور نقطہ ہے، انتہائی دقیق ہے اور اس پر انتہائی توجہ کی ضرورت ہے۔ لہٰذا آقا سید سجاد کا کلام، عقیلہ بنی ہاشم علیہ السلام کا کلام، علیہم السلام کا کلام، وہ کوفہ میں اور طرح کا ہے، شام میں اور طرح کا ہے، جبکہ مدینہ واپس آ کر وہ جو انداز کلام ہے اور انداز گفتگو ہے وہ کوفہ اور شام سے یکسر مختلف ہے۔ وہ حوزہ علمیہ میں، مدارس میں، چونکہ مجلس ایک حوزہ علمیہ میں ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مقتضائے زمان و مکان کے مطابق گفتگو کرنا یہ محاسن کلام میں سے ایک حسن ہے، یعنی زمان و مکان کی نزاکتوں کو سمجھ کر گفتگو اگر کی جائے تو اس سے کلام کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے اور مقصد کی طرف جلد انسان متوجہ ہو جاتا ہے اور منتقل ہو جاتا ہے، وگرنہ اگر ان تقاضوں کا خیال نہ رکھا جائے تو گفتگو اپنا اثر نہیں چھوڑتی ہے۔ لہذا کوفہ میں جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ خطبے کا انداز اور ہے، وہ انداز مختلف ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کوفہ کے لوگ خانوادہ عصمت و طہارت کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جانتے ہیں ان کی عظمتیں کیا ہیں۔ اسی کوفہ میں عقیلہ بنی ہاشم شریکت الحسین علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار کی خلافت کے زمانے میں تشریف فرما ہوئی ہیں اور تشریف فرما ہو کر کوفہ کی مستورات کے لیے درس تفسیر دیا کرتی تھیں، شہزادی درس تفسیر دیتی تھی۔ لہٰذا کوفہ کے لوگ اس خاندان کی عظمتوں کو سمجھتے ہیں، علی حیدر کرار کی عظمتوں کو سمجھتے ہیں، عقیلہ بنی ہاشم کے مقام اور مرتبے کو سمجھتے ہیں۔ لہٰذا اور اس کے بعد کوفہ وہ شہر ہے کہ جہاں
شیعیان علی ابن ابی طالب کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، عقیدت مند موجود ہیں، اور من جملہ مدینہ سے پایا تخت اور کیپٹل کو آقا امیر کائنات نے جو کوفہ کی طرف ڈائیورٹ کیا اور منتقل کیا، اس کے اسباب میں سے بھی شاید ایک وجہ یہ بیان کی جا سکے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ شیعیان علی ابن ابی طالب وہاں پر تشریف فرما تھے، اور کوفہ کی جو جغرافیائی حیثیت تھی وہ جنگوں میں بہتر انداز میں آقا امیر کائنات وقت پر فیصلے فرما سکتے تھے، لہذا اس کا انتخاب فرمایا۔ تشریف فرما رہے وہاں پر شہزادی کونین، وہاں پر تشریف فرما رہی عقیلہ بنی ہاشم، کوفہ کی بچیوں کو مستورات کو درس تفسیر دیا، اور ایک موقع پر میں آج ہی دیکھ رہا تھا آقا امیر کائنات تشریف فرما ہوئے بچیوں کو درس تفسیر ارشاد فرما رہی تھی شہزادی، اور اس آیت کی تفسیر کر رہی تھی، کاف ہا یا عین صاد، اس آیت کی شہزادی تفسیر بیان فرما رہی تھی۔ آقا امیر کائنات نے پوچھا بیٹی اس آیت کی تفسیر فرما رہی ہیں؟ کہا جی بابا جان۔ آقا نے فرمایا یہ وہ راز ہے جو راز اللہ نے اپنے اور اپنے اہل بیت کے درمیان رکھا ہے، یہ کاف ہے، کاف ہا یا عین صاد یہ۔ لہذا کوفہ والوں کے لیے تعارف موجود تھا، عظمتوں کا ادراک تھا، یہ بی بی کون ہے، حسین کون ہیں، سید سجاد کون ہیں، یہ بچے کون ہیں، خاندان عصمت و طہارت کون ہیں۔ لہٰذا یہاں جو انداز اپنایا شہزادی نے، یہاں سرزنش کی ہے اور ملامت کی ہے، سرزنش کی ہے، ملامت کی ہے، ڈانٹا ہے، اور ان کو ان کی حیثیت بتائی ہے، اور ان کو اپنی مقام اور مرتبے کا ادراک دلوایا ہے۔ لہٰذا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب شہزادی خطبہ ارشاد فرما رہی تھی، اس وقت جو بوڑھے بوڑھے تھے وہ اپنی داڑیاں نوچ رہے تھے اور بلند آواز سے گریہ کر رہے تھے، رو رہے تھے بلند آواز سے۔ سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ وہ جانتے تھے کہ جو شہزادی ارشاد فرما رہی ہیں یہ درست ہے، یہ قابل عزت و شرف خاندان ہے، یہ خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کے حق میں یہ جسارت روا رکھی گئی ہے۔ لہٰذا یہاں پر سرزنش کا انداز اپنایا، ڈانٹنے کا انداز اپنایا، اور ابھی اس خطبے کے کلمات کی طرف منتقل ہونے کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں وہ جملے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا۔ اور ایک جملہ یہاں پر ابن زیاد ملعون کے دربار کا، کہ جب اس نے جسارت کرنا چاہی اور کہا کہ ما فعل اللہ کیف رأیت صنع اللہ بأہل بیتک، اے رسول کی بیٹی آپ نے کیا دیکھا کہ اللہ نے تیرے خاندان کے ساتھ کیا کیا ہے، کیسا رویہ ہے؟ جس اللہ کی عظمت کی بات کرتے ہو تم، جس اللہ کی توحید کی بات کرتے ہو، جس اللہ کی طرف تمہارا نانا بلاتا تھا۔ یہ ایک ایک جملہ ایسا جملہ ہے کہ پوری تحریک کربلا کا اس میں سے نچوڑ نکالا جا سکتا ہے۔ ملعون ہر جملے میں دین مبین اسلام کی مبادیات کا اساس کا انکار کر رہا ہے۔ کیا پایا تو نے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ وہ سوچ رہا تھا کہ یہاں پر داغ دیدہ ہے شہزادی، بھائی شہید ہو گیا، حسین ابن علی شہید ہو گئے، باقی بھائی شہید ہو گئے، بچے شہید ہو گئے، تو اس وقت داغ دیدہ ہے۔ اس وقت اس شہزادی کے منہ سے ایک ایسا جملہ نکلے گا کہ جس جملے کو میں بعد میں ایک ہتھیار اور بہانے کے طور پہ استعمال کروں گا۔ کیف رأیت صنع اللہ بأہل بیتک، شہزادی نے علی کی توحید شناس بیٹی، علی امام الموحدین کی توحید شناس بیٹی نے توحید شناس ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے معرفت توحید میں ڈوب کر یہ جملہ ارشاد فرمایا، ما رأیت الا جمیلا، جو بھی عمل خدا ہے میں اس میں حسن کے علاوہ، جمال کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں دیکھ رہی، ما رأیت الا جمیلا۔ خوب یہ کوفے کا انداز ہے شہزادی کا، جہاں پر تعارف موجود ہے، لیکن ان کی غداری، ان کی مکاری، ان کی چال بازی، ان کی دھوکہ دہی، یہ کوفہ والوں نے خط لکھے تھے اور یہ جملہ اس میں تحریر کیا تھا بعض خطوط میں، اے فرزند پیغمبر، درختوں پر پھل لگ چکا ہے،
پھل رسیلا ہو چکا ہے اور پھل کو توڑ کر کھانے کا وقت آ پہنچا ہے. اے فرزند پیغمبر آپ تشریف فرما ہوئیے, یہ پھل سارے اور یہ باغات آپ کے استقبال کے لیے تیار ہیں. لہٰذا شہزادی کو اس بات کا پتہ ہے, لہٰذا خطبہ ایسا ارشاد فرمایا جس سے ان کی غداری اور مکاری کو ان پر واضح کیا. یہ کوفہ میں خطبے کا اسلوب ہے اور انداز ہے. لیکن شام میں صورتحال یہ نہیں ہے, شام میں صورتحال یہ نہیں ہے. ایک جملہ توجہ فرمائیے گا, شام والوں کا اسلام محمدی اسلام نہیں ہے. شام والوں کا اسلام محمدی اسلام نہیں ہے. شام والوں کا اسلام, پھر تکرار کرتا ہوں, محمدی اسلام نہیں ہے. شام والوں کا اسلام اموی اسلام ہے. اموی اسلام, وہاں پر اسلام کا جو تعارف ہے وہ بنو امیہ نے کروایا ہے. بنو امیہ نے بتایا ہے کہ قرآن یہ ہے, بنو امیہ نے بتایا ہے کہ رسول کے رشتہ دار یہ ہیں, بنو امیہ نے یہ بتایا ہے کہ یہ صورتحال اس طرح سے ہے. جناب ابن عباس سے کسی نے شام میں یا کسی شام والے نے کہا تھا, جب پوچھا کہ جانتے ہو کہ رسول اللہ کے رشتہ دار کون ہیں, حسن و حسین کو جانتے ہو؟ کہا کہ ہمیں رسول کے رشتہ داروں میں صرف ان بنو امیہ کے افراد کے علاوہ کسی اور کا کوئی پتہ نہیں ہے. رسول کے رشتہ دار صرف یہی بنو امیہ ہیں, حسن اور حسین کا ہمیں کوئی تعارف نہیں ہے. ابن اسیر نے لکھا, یہ جملہ لکھا, کہا کہ کسی نے کسی دوسرے سے پوچھا علی اور فاطمہ کا رشتہ کیا ہے, علی فاطمہ کا کیا لگتا ہے؟ کہا علی فاطمہ کا باپ ہے. جو فرما رہے ہیں, علی فاطمہ کا باپ ہے. یعنی شام والوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ آقا سید آقا امیر کائنات علی حیدر کرار اور صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہما, ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے. رسول کے بیٹے کون ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. اسی وجہ سے تاریخ میں یہ جملے موجود ہیں اور آپ شہادت امیر کائنات کے دنوں میں پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, بیان بھی کرتے ہیں کہ جب خبر پہنچی شام میں کہ آقا امیر کائنات کے سر اقدس پہ مسجد میں ضرب لگی ہے, تو فوراً یہ سوال کیا علی مسجد میں کیا لینے گیا تھا, علی کا مسجد سے کیا تعلق ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں پر خانوادہ عصمت و طہارت کا تعارف جو ہے وہ بنو امیہ نے کروایا ہے. وہاں اس بات کا تعارف کرانے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت محمد کون ہیں. لہذا جو جملے شہزادی نے اور جو خطبات شہزادی نے شام میں ارشاد فرمائے ہیں وہ کوفہ سے یکسر مختلف ہیں. شام میں کیا کیا ہے شہزادی نے؟ شام میں شہزادی نے خانوادہ عصمت و طہارت کا تعارف پیش کیا ہے, بتایا ہے کہ اہل بیت کون ہیں. نہ فقط شہزادی نے بلکہ آقا سید سجاد علیہ افضل التحیت والثناء نے بھی جب کہا ہے کہ مجھے بولنے کا موقع دیا جائے تو آقا نے بھی تعارف پیش کروایا ہے تاکہ درباریوں کو پتہ چل جائے کہ ہم کوئی معمولی افراد نہیں ہیں. جس کا نام لیتے ہو, جس کا کلمہ پڑھتے ہو اور نماز میں جس خانوادے پر درود پڑھتے ہو 2 مرتبہ, وہ کوئی اور خانوادہ نہیں ہے بلکہ وہ خانوادہ عصمت و طہارت ہم ہیں جنہیں اسیر بنا کے یہاں لایا گیا ہے. خوب, اب یہاں میں آپ سے سوال کروں گا, کیا اس انداز تبلیغ کو اور اس انداز خطابت کو اور کربلا کے پیغام کو اس انداز میں منتقل کرنے کو مکمل کربلا قرار دیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ یقیناً یہ مکمل کربلا ہے. یقیناً کربلا کی صحیح تفسیر اگر سمجھنی ہے, اگر اس تک پہنچنا ہے اور اس سارے واقعے سے ہدف کربلا کو اگر استنباط کرنا ہے اور استخراج کرنا ہے, تو جہاں آقا سید الشہداء کے خطبات کی ضرورت ہے, جہاں آقا سید الشہداء کی عملی سیرت کی ضرورت ہے, جہاں آقا سید الشہداء کے مکتوبات کی ضرورت ہے, وہیں پر سید سجاد اور شریکت الحسین علیہم السلام کے کوفہ اور شام کے خطبات کا مطالعہ کرنے کی بھی ضرورت ہے. تب جا کر کہیں پر سمجھ میں آئے گا کہ کربلا کیا ہے, مقصد کربلا کیا ہے, ہدف کربلا کیا ہے, اور اس کربلا کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کس انداز میں
اس خانوادہ عصمت و طہارت نے قربانیاں پیش کی ہیں. بلند تر صلوات پڑھیے خانوادہ عصمت و طہارت کی عظمت پر. اور مدینہ جب یہ قافلہ واپس آیا ہے اور مدینہ میں جو انداز اختیار کیا ہے وہ کوفہ اور شام سے مختلف ہے. وہ ابھی میری آج کی گفتگو کا حصہ نہیں ہے, وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا بعد میں. مدینہ میں انداز کوئی اور تھا. ابھی ذکر چونکہ شریکت الحسین کے خطبے کا آیا, لہذا اپنی اس محفل کی نورانیت میں اضافے کے لیے ہم یہاں پر شریکت الحسین کے خطبے کے کچھ حصے ان کی تلاوت کریں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ شہزادی نے کیا ارشاد فرمایا. اور یہ میرے سامنے جو کتاب ہے یہ گزشتہ 3 خطبوں سے جمعے کے خطبات میں گزشتہ 3 خطبات میں ہم اسی سے جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں کربلا کو سمجھنے کے لیے. یہ میرے استاد معظم اور طلاب عزیز محسن ملت استاد العلماء کی ترجمہ ہے خطبات حضرت زینب کا ترجمہ اور شرح. اسی سے میں کچھ اقتباس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس کے بعد ذکر مصیبت کے کچھ جملے اور آپ سے اجازت چاہوں گا. بلند تر صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اچھا میں نے عرض کیا کہ آقا سید الشہداء علیہ السلام کا جو دشمن سے خطاب ہے شہادت سے پہلے, یا ویلکم لما تقتلونی, اس میں انہوں نے کہا کہ وَمَا فَعَلَ بِأَشْيَاخِنَا بِبَدْرَ وَحُنَین, تیرے بابا نے ہمارے اجداد کے ساتھ جو بدر و حنین میں کیا ہے اس کے بغض اور کینے میں ہم تیرے قتل کے در پہ ہیں. اب آئیے شام میں دربار یزید کا منظر ذرا اس کی طرف توجہ فرمائیے. جب امام زین العابدین علیہ السلام کو اور اہل حرم کو شام کے دربار میں لایا گیا اسیر بنا کے, قیدی بنا کے, تو حضرت امام حسین کا سر اقدس اس بے حیا کے سامنے تھا, اس بے حیا کے سامنے موجود تھا, اور وہ جسارت جو وہ کر رہا تھا وہ کر رہا تھا. مشکل ہے اس کو ضبط کر کے بیان کرنا. وہ جسارت کر رہا تھا آقا سید الشہداء کے سر کے ساتھ اور معصوم ہونٹوں کے ساتھ جسارت کر رہا تھا. اور اس وقت اس کے نجس لبوں پر یہ شعر تھے, اس کے نجس لبوں پر یہ شعر تھے. کیا شعر تھے؟ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا, لعبت بنو ہاشم بالملک فلا, خبر جاء ولا وحی نزل. یہ جو بنو ہاشم نے جو کچھ بیان کیا ہے یہ بنو ہاشم اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک ہتھ کنڈے اور ہتھیار کے طور پہ بیان کر رہے تھے. مقصد یہ تھا کہ اقتدار حاصل کریں, ورنہ اگر مجھ سے پوچھو گے تو نہ ہی کوئی خبر آسمان سے آئی ہے اور نہ ہی وحی کا کوئی نزول ہوا ہے. وحی بھی نازل کوئی نہیں ہوئی, خبر بھی کوئی نہیں آئی. مومنین کرام سروران معظم, یہاں ظاہر ہے جتنا عرض کیا جا سکتا ہے اتنا ہی عرض کیا جا سکتا ہے. آپ علم دوست ہیں, آپ علماء تشریف فرما ہیں, آپ طلاب عزیز تشریف فرما ہیں. ذرا مجھے بتائیے جو قرآن کا اور وحی کا انکار کرے وہ کون ہے؟ جو وحی کا انکار کر رہا ہے, جو قرآن کا انکار کر رہا ہے, اور جو پیغمبر کی ان ساری زحمات اور خدمات کا انکار کر رہا ہے, اس پر فقہی حکم کیا لگایا جائے گا؟ ہم نہیں لگا رہے, لیکن ہم عالم اسلام کے سامنے ایک فکر تو رکھ رہے ہیں نا کہ آپ بتائیے کہ جو وحی کا قرآن کا انکار کرے آپ اسے کیا کہیں گے؟ آج اگر کوئی یہ کام کرے تو اس کا کیا حکم ہے آپ کی نظر میں؟ اور جو خانوادہ رسالت کے سامنے فرزند پیغمبر کے سر کو اپنے سامنے رکھ کر جسارت پر جسارت کرتے ہوئے یہ توہین آمیز کلمات اختیار کر رہا ہے, انداز کا ادا کر رہا ہے. یہاں فرماتے ہیں کہ
اللہ درجات بلند فرمائے، قبلہ سماحت الشیخ کے بنی ہاشم نے حکمرانی کے لیے ایک کھیل کھیلا ہے، نہ کوئی خبر آئی ہے نہ کوئی وحی ہوئی ہے، کاش میرے بدر کے اسلاف دیکھ لیتے. یہ جملہ ادھر جب کربلا میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا ہم اپنے بدر کے مقتولوں کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، یہاں خود یہ بول کر کہہ رہا ہے کاش میرے بدر کے مقتول آج دیکھ لیتے. یعنی کربلا میں بھی یہی یزیدی فکر ادا ہو رہی ہے زبان سے، اور یہاں تو دربار میں خود یزید اپنی زبان سے اور نجس زبان سے یہ کلمات ادا کر رہا ہے. کاش میرے بدر کے اسلاف دیکھ لیتے نیزوں کے لگنے سے بنی خزرج کا اضطراب، تو وہ خوش ہو کر چلاتے اور کہتے اے یزید تیرا بازو شل نہ ہو، آل احمد نے جو کچھ کیا ہے اس کا میں انتقام نہ لوں تو میں اپنے آباء و اجداد کی اولاد نہیں ہوں. یہ کس کے سامنے کہہ رہا ہے؟ خانوادہ عصمت و طہارت کے سامنے، اسرا کے سامنے، مخدرات عصمت کے سامنے. اب یہاں ذرا تصور کریں کہ اگر اس معظم خانوادے کے علاوہ اور اس معظم خانوادے کی عصمت معاب بیویوں کے علاوہ جو داغدیدہ ہیں، جو رنجیدہ ہیں، جو محزون ہیں، جو دکھ اٹھا کے آئی ہیں، جو ستم دیدہ ہیں، لیکن معرفت توحید رکھنے والی ہیں، مقصد حسین ابن علی پر کامل ایمان رکھنے والی ہیں، انبیاء کی محنتوں پر کامل ایمان رکھنے والی ہیں، اور اس بات کا ادراک رکھتی ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ حقیقت میں 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے. اگر کوئی اور بیویاں ہوتی تو یہ انداز نہ ہوتا جو انداز زینب کبریٰ نے اپنایا. جسارت ہے اس کی طرف سے اور ادھر اسارت ہے. لیکن جب شہزادی نے خطبہ ارشاد فرمایا تو خطبے کی ابتدا میں کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین. ثنائے کامل ہے عالمین کے پروردگار کے لیے، اور اللہ کا درود ہو رسول اللہ اور ان کی آل پر. اللہ کا درود ہو رسول اللہ اور ان کی آل پر. پھر ارشاد فرمایا، سچ فرمایا اللہ تعالی نے. آیت پڑھی، پھر جنہوں نے برا کیا ان کا انجام بھی برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کی تھی اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. اب توجہ فرمائیے گا، اے یزید کیا تیرا یہ گمان ہے کہ زمین اور آسمان کے راستے ہم پر بند کر کے اور ہم کو اسیروں کی طرح در بدر پھرا کر اللہ کی بارگاہ میں ہماری منزلت میں کمی آ گئی ہے؟ کیا تو یہ گمان کر رہا ہے کہ ہمیں تو نے اسیر کیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارا مقام کم ہو گیا ہے اور تو عزت دار بن گیا ہے؟ کیا تو یہ سوچ رہا ہے؟ کیا تو یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ کے ہاں تیری اہمیت بڑھ گئی ہے؟ اس گمان سے تیری ناک چڑھ گئی اور تو اپنے تکبر میں مگن ہے، خوشی سے پھول رہا ہے یہ دیکھ کر کہ دنیا کی سلطنت پر تیری گرفت مضبوط اور امور مملکت منظم ہیں، یہ دیکھ کر کہ ہم پر حکومت اور سلطنت کرنے کا تجھے موقع مل گیا ہے. ٹھہر یزید ٹھہر جا، ٹھہر یزید ٹھہر جا. کیا تو نے اللہ عز و جل کا یہ فرمان فراموش کر دیا؟ اور کافر لوگ، میں رک کر آپ کو یہاں پہ دعوت فکر دوں گا. اس نے وحی کا انکار کیا، اس نے انبیاء کی محنتوں کا انکار کیا، اور شہزادی نے جو آیت انتخاب فرمائی اس آیت کی طرف توجہ فرمائیے. آیت کیا ہے؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور کافر لوگ یہ گمان نہ کریں، اور کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں
وہ ان کے لیے بہتر ہے. ہم تو انہیں صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے گناہ میں اور اضافہ کرے اور آخر کار ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. ذلیل کرنے والا عذاب ہے. آج کی مجلس کا میرا پہلا حصہ تقریباً مکمل ہو گیا. ایک جملہ اور میں ذکر مصیبت کی طرف بڑھ جاؤں گا. امن العدل یبن الطلقاء، امن العدل یبن الطلقاء، اے ہمارے آزاد کیے ہوں کی اولاد، اے ہمارے آزاد کیے ہوں کی اولاد، کیا یہی انصاف ہے تیری عورتیں اور کنیزیں تو پردے میں ہوں اور رسول زادیوں کو اسیر بنا کر پھرایا جائے؟ کیا یہی تیرا انصاف ہے کہ تیری کنیزیں پردے میں ہیں، تیرا حرم سرا پردے میں ہے اور رسول کی بیٹیوں کو اس طرح بے مقنا و چادر قیدی بنا کر تو پھرا رہا ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اجرکم علی اللہ. میں آج مقتل دیکھ رہا تھا، ایک بزرگ عالم دین سے جملہ نقل ہوا. کیا جملہ نقل ہوا؟ کہ کون سی مصیبت سب سے بڑی ہے آقا سید الشہداء کے لیے؟ کون سی مصیبت سب سے بڑی ہے؟ کس مصیبت کو بڑا قرار دیا جائے؟ اکبر کی شہادت کو، اون و محمد کی شہادت کو، قاسم و عباس کی شہادت کو؟ جواب میں فرمایا بعض عرفاء نے آقا سید الشہداء کو عالم رؤیا میں دیکھا اور گویا آقا سے سوال پوچھا کہ کون سی مصیبت آپ کے لیے سب سے بڑی ہے؟ اکبر کی شہادت، عباس کی شہادت؟ گویا آقا نے ارشاد فرمایا جواب میں، یہ سوال مت پوچھ، یہ پوچھ کہ اکبر کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے. اور جواب میں ارشاد فرمایا وہ مصیبت جو حسین کے لیے بھی سب سے بڑی مصیبت ہے، اکبر کے لیے بھی سب سے بڑی مصیبت ہے، قاسم و اون و محمد کے لیے بھی سب سے بڑی مصیبت ہے، اور عباس کے لیے بھی سب سے بڑی مصیبت ہے، وہ بطول زادیوں کا بے مقنا و چادر بازار و دربار میں پھرایا جانا ہے. اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہے، بطول زادیوں کا بے مقنا و چادر دربار میں پھرایا جانا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. حافظ کفایت رحمت اللہ علیہ کا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، حافظ کفایت مرحوم کا. وہ کہتے ہیں کہ کربلا میں یہ ندا بلند ہوئی، الا قد ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں ذبح ہو گئے. کہا کہ یہ جملہ صرف حسین کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ آیا حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے. کہا ذبح کی جو تعبیر ہے، ذبح کا مصداق مختلف ہے. ہاں، ذبح کا مصداق مختلف ہے. کہا کسی حلال گوشت حیوان کو اگر ذبح کرنے کی بات کی جائے تو اس کا ذبح کرنا یہ ہے کہ اس کے گلے کی 4 رگوں کو کاٹ دیا جائے تو کہا جائے گا اس حیوان کو ذبح کر دیا گیا. لیکن اگر پوچھا جائے کہ مچھلی کو کیسے ذبح کیا گیا تو فرماتے ہیں کہ مچھلی کو ذبح کرنا یہ ہے کہ اسے پانی سے نکال دیا جائے، وہ تڑپے گی اور کہا جائے گا کہ مچھلی ذبح شرعی اس کا ہو گیا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ حسین کے لیے ذبح کی تعبیر درست ہے، لیکن صرف حسین کربلا میں ذبح نہیں ہوا بلکہ زینب بھی حسین کے ساتھ ذبح ہوئی ہے. اجرکم علی اللہ، زینب بھی کربلا میں ذبح ہوئی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ زینب کے ذبح کی کیفیت مختلف ہے. فرمایا کیسے ذبح ہوئی ہے؟ جب ظالم اپنے ہاتھوں میں نجس نیزے لے کر زینب کی چادر لوٹنے کے لیے بڑھ رہے تھے، زینب وہاں پر ذبح ہو رہی تھی. اجرکم علی اللہ. زینب کا کیا مشکل ہے، کیا تڑپی ہے زینب. سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ رسول کی بیٹی کو بے مقنا و چادر بازار و دربار میں لایا جائے، دربار میں لایا جائے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ہاں، اس شہزادی کے بارے میں، اس شہزادی کے بارے میں یہی تو کہا جاتا ہے نا، اپنے نانا کے مزار پر بھی رات کی تاریکی میں جانے والی بی بی، اپنے نانا کے مزار پر بھی رات کی تاریکی میں جانے والی شہزادی.
یہ وہ شہزادی ہے جس کی ماں کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا، اور جس کی ماں کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا۔ ہاں عزادارو، میں نے مقتل میں یہ روایت نہیں دیکھی، لیکن یہ تعلیقہ پڑا ہے مقاتل میں کہ اپنے بابا علی کی زندگی میں بھی جب آقا کوفہ میں تشریف فرما تھے، زینب کبریٰ لائی گئی ہیں اپنے بابا کی خلافت کے زمانے میں۔ یہ جملہ لکھا گیا ہے کہ سیرت علی و بطول اور سیرت زینب کبریٰ کا نتیجہ یہ جملہ ہو سکتا ہے۔ کون سا جملہ؟ کہ عجب نہیں علی نے فرمایا ہو زینب کو دن کی روشنی میں کوفہ نہ لانا، زینب کو دن کی روشنی میں کوفہ نہ لانا، ابھی رات کی تاریکی چھا جائے پھر میری بیٹی کو کوفہ میں لے آنا۔ اور کہا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے، قافلہ آ گیا زینب کبریٰ کا، روک دیا کوفہ کے باہر۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جب پردیسی پردیس سے واپس آئے، اپنے اعزاء کے پاس آئے، جب اس کی نگاہ اپنے گھر پہ پڑتی ہے وہ تڑپ جاتا ہے کہ فوراً اپنے گھر میں چلا جاؤں۔ عجب نہیں زینب کبریٰ نے بابا کی خدمت میں گزارش کی ہو، بابا جان گھر تو نظر آ رہا ہے، مجھے جلدی گھر لے چلیے۔ بعید نہیں علی نے فرمایا ہو اے میری بیٹی، ابھی رات کی تاریکی صحیح طرح سے نہیں آئی، ابھی نمازی گلیوں میں گزر رہے ہیں، ذرا بابا کو اجازت دے دے یہ نمازی گھروں کو چلے جائیں، پھر تیرا بابا تجھے کوفہ کی گلیوں میں لے جائے گا، اور پھر تیرا بابا تجھے کوفہ کی گلیوں میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا اے میرے غیرتوں والے علی ابن ابی طالب، اے میرے آقا و مولا، آپ اپنی خلافت کے زمانے میں، آپ اپنی خلافت کے عرصے میں رات کی تاریکی میں یہ گوارا نہیں کرتے کہ آپ کی شہزادی کوفہ کی گلیوں میں آ جائے جبکہ آپ بھی موجود ہیں، عباس بھی موجود ہیں، حسن و حسین بھی موجود ہیں۔ ہائے میرے علی مولا، آئیے ذرا 61 ہجری کے بعد کا منظر دیکھیے، وہی کوفہ ہے، آپ کی عصمت مآب بیٹی اب پالان کے، اب اونٹوں کے ان کجاووں میں عزت سے نہیں لائی گئی، بلکہ قیدی بنا کے بے مکنا و چادر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ دیکھ رہا تھا ایک دروازہ جہاں ہمیشہ علی اپنی شہزادی کو حصار میں لے جایا کرتے تھے، علی کی بیٹی نے سوچا ہوگا اللہ نہ کرے یہ شمر ہمیں اس دروازے سے لے کے جائے، علی کی بیٹی کی یاد تازہ ہو جائے گی، لیکن یہ بے حیا سمجھ گیا، کہا کہ علی کی بیٹی تجھے اسی دروازے سے لے کے جاؤں گا جس میں تو اپنے بابا کے زمانے میں جایا کرتی تھی۔ علی کی بیٹی نے کہا ہوگا اے بے حیا، کوفہ کے اور بہت دروازے ہیں، لیکن اس بے حیا نے یہ جملہ کہا کیا تو اب بھی یہ سمجھتی ہے تیرے بابا کی خلافت کا زمانہ ہے؟ نہ، تیرا بابا مارا گیا، تیرا بھائی حسین بھی مارا گیا، اب تو قیدی بن کے لائی جا رہی ہے، اب تجھے وہیں سے گزارا جائے گا جہاں شمر کی مرضی ہوگی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ خدایا بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پہ قبول فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد علیہ السلام بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد علیہ السلام جن مومنین و مومنات نے، برادران و خواہران نے اپنی حاجات کے لیے مجلس کے وسیلے سے التماس دعا کہا ہے، خدایا بحق محمد و آل محمد ان کی حاجات کو پورا فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اس ادارے کے مؤسس و بانی استاد معظم مفسر قرآن سرکار علامہ شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ
اور ان کے خانوادہ محترم کے درجات بلند فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد علیہ السلام حاضرین مجلس کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد علیہ السلام صحیح معنوں میں قرآن و اہل بیت کے ساتھ وابستہ اور متمسک ہو جانے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین وزدنا محبت الحسین ولا تفرق بیننا وبین الحسین واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین واکتبنا من زوار قبر الحسین وادخلنا الجنت من باب الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔